اسباب سے جوڑا ہے، تقدیر نے کچھ چیزوں کو ایکسپیکٹس کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہے. فار ایگزامپل انسان کھانا کھائے گا تو اس کا پیٹ بھرے گا ورنہ نہیں بھرے گا. انسان پودے بیج ڈالے گا تو پودا اگے گا. انسان کو شادی اولاد چاہیے، شادی کرے گا، بیوی کے پاس جائے گا تو اولاد ملے گی. تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جو کہ انسان دعا کرے گا تو اس کو ملے گی، چلے جائیں گے. تو جس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے اس طرح سے دعا بھی کیا ہوتی ہے کہ جو شخص دعا مانگتا ہے تبھی اس کی وہ نیڈز پوری ہوتی ہیں. سو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اس پوائنٹ ان ٹائم میں دعا مانگے گا اور وہ اس کے ایز اے ریزلٹ وہ چیز دیکھے گا اپنی لائف میں. ٹھیک ہے، اللہ کے بھی حدیث میں کیا آتا ہے وَأَتْبِعْ سَيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہوں کے بعد فوراً سے نیکی کریں وہ اس کو دھو دے گی. تو جب بھی انسان سے گناہ ہو جائے تو بلکہ مزید ڈس اپوائنٹ اور مزید گیر نہ جائے بلکہ اس کو اپنے آپ کو واپس اٹھانا چاہیے. کیونکہ وہ مسلم شوڈ بی لائک میجک بالز، یو نو میجک بال، فٹ بال بھی ہوتی ہے، باسکٹ بال ہوتی ہے. اگر آپ اس کو پھینکے زمین پہ تو فٹ بال یہاں تک اٹھے گی، باسکٹ بال شاید یہاں تک اٹھ جائے. لیکن میجک بال کیا کرتی ہے، جس سٹینڈرڈ سے گرتی ہے وہیں سے اسے اوپر جاتی ہے. تو مسلمان جب کسی جگہ سے اگر گرتا ہے نا، سے غلطی کوتاہی گناہ ہو جاتا ہے اور وہ گرتا ہے وہاں سے، تو وہ اس کو واپس کس طرح اٹھانا چاہیے، لائک اے میجک بال، کہ اپنی جو پرانا سٹینڈرڈ تھا جس پہ وہ پہلے سے کھڑا ہوا تھا، جس ایمان کے درجے پہ، اس سے اور اوپر بڑھ جانا چاہیے اور اوپر چلے جانا چاہیے. سو یہ بھی اس کا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے. سو سی ہاؤ دعا چینجڈ ہز لائف، ون دعا. ایک انسان پیپر کر رہا ہے نا، تو جب انویجیلیٹر یا ٹیچر اس کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ مزید جو ہے نا اٹینٹیو ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بچہ صحیح پڑھا لکھا نہیں ہے تو اپنا پیپر چھپانے کی کوشش کرتا ہے ٹیچر دیکھ نہ لے. اور اگر ٹیچر اس کے ڈیسک پہ ہاتھ رکھ لے اور دیکھنا شروع کر دے تو وہ گھبرا جاتا ہے اور بکھلا جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ نا، بیکاز ہی ریئلائزز کہ مائی ٹیچر از ویری نیئر ٹو می. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ بھی جو یہاں مینشن کرتا ہے میں قریب ہوں تمہارے، وہ تو ایک فیئر کا فیکٹر ہے ٹیچر کے ساتھ. یہاں پہ قریب ہونے کا جو فیکٹر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہی میرے پاس اور میرے قریب ہے. جب بھی میں ان کو پکارنا چاہوں میرے ساتھ ہے. نہ مجھے وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کہیں جانے کی ضرورت ہے کہ مجھے وہاں پہ جا کے آواز سنیں گے، نہ مجھے اونچا پکارنے کی ضرورت ہے کہ وہ میری بات سنیں گے. میں دل میں اگر ان کو پکاروں وہ میرے قریب ہے اور میری بات سن سکتا ہے. کس طرح سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم ان کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، اتنے قریب. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اجیب دعوت الداعی، اجیب کہ میں اس کی سوال کو جواب دیتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. جو ورڈ ہے نا اجیب، دس شوز امیڈیٹ ریپلائی، امیڈیٹ ریپلائی. استجیبو کا مطلب ہے کہ یس، جیسے فار ایگزامپل اگر مجھے کہے نا کہ میں نے آپ کو ملنا ہے، میں کہوں اوکے ویل ٹرائی ٹو میٹ، یہ استجیبو. اگر وہ کہنا میں آپ کو ملنا ہے، ٹھیک ہے ابھی بیٹھتے ہیں یہیں پہ یہاں ملتے ہیں، دس از امیڈیٹ ریپلائی آف دیٹ کال. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کوئی انسان دعا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نہیں استجیبو لی، میں اس کی دعا کو استجیبو دعوت داعی، کہ میں اس کی دعا کو سن لوں گا، مطلب دیکھ لیں گے بعد میں. نہیں، فوراً سے اجیبو، فوراً سے اس کی میں بات کو سنتا ہوں. پکارنے والے کا کیلیبر کتنا ہونا چاہیے، بس اس میں اتنی کوالٹی ہے کہ مجھے پکارنا شروع کر دے. وہ یہ نہیں کہا کہ وہ تقوی والا ہو یا محسن ہو یا بڑا کوئی علم والا ہو، نہیں، بس اس کی کوالٹی کیا ہونا چاہیے، وہ پکارنے والا ہو میں اس کو سن لوں گا. وہ داعی ہونا چاہیے. مجھے چاہے بڑا ہے چھوٹا، امیر ہے غریب ہے، کالا ہے گورا، کچھ بھی نہیں چاہیے، نہ متقی محسن چاہیے، بس مجھے پکارا تو صحیح، میں اس کی بات کو جواب سنوں گا اور میں اس کے جواب دوں گا. ایک شخص تھا جو کہ مزدور اور لیبر طبقے کا تھا، اور وہ ہر سال حج کرتا تھا. یہ ٹرو سٹوری ہے، ہر سال حج کرتا تھا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس تو مطلب اپنی انکم بھی بہت تھوڑی ہے، آپ کے پاس تو مال پیسہ بھی نہیں ہوتا، آپ ہر سال حج کرتے ہیں، ہاؤ از دس پاسبل؟ تو اس نے کہا کہ واللہ تعالیٰ عالم، اللہ تعالیٰ میری ہر سال نیڈ پوری کر دیتا ہے اور کسی طرح سے بندوبست ہو جاتا ہے. لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ the reason why this happens to me is، ایک واقعہ مجھے لگتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے فرسٹ ٹائم حج کرنے کا ارادہ کیا
تو کہتے ہیں کہ میں نے نا اپنا سارا سال پیسہ اکٹھا کیا. So I gathered my money for the whole year. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے جب میں بس سے بیٹھا ہوا تھا and I was going while the Hajj was started, I was going, تو I saw a woman, she was very heavy, اور وہ اتنی ہیوی تھی کہ اسے چلنا مشکل ہو رہا تھا, اور اس نے ایک اسٹک سی پکڑی تھی جس سے وہ چل رہی تھی, and I could easily see کہ وہ بہت زیادہ تکلیف اور پین میں ہے جو چل رہی ہے. تو میں نے سوچا کہ میں کیا حج کر رہا ہوں کہ جب وہ میں بہترین حالت میں ہو کے صحیح طریقے سے حج کر رہا ہوں اور بس پہ کر رہا ہوں, اور وہ بیچاری بوڑھی اور موٹی عورت ہے, وہ صحیح طرح نہیں چل پا رہی, تو تیرے حج کا کیا فائدہ؟ تو کہتے ہیں کہ میں اترا اور میں نے اس کو بولا کہ ماں جی میں پیدل چل لیتا ہوں, آپ جو ہے نا وہ سیٹ پہ بیٹھ جائیں میری. تو وہ رونا شروع ہو گئی, اور اس نے جو ہے نا وہ اس کو بہت شکریہ ادا کیا, اور پھر مڑ کے نا اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کو کہا کہ اللہ تجھے ہر سال حج کروائے, اللہ تجھے ہر سال حج کروائے. یہ بندہ ایجپشن تھا لیکن سعودی عرب میں ہوتا تھا. اب یہ بندہ سبحان اللہ ہر سال پچھلے 20 سال سے حج کر رہا تھا, اور اس نے یہ سٹوری نریٹ کی کہ وہ جو دعا تھی نا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہر سال توفیق دی. اور ہوتا کیا ہے, کبھی میری کمپنی بولتی ہے تم فری میں حج کرو ہمارے ساتھ, کبھی بھی مجھے اسپانسر مل جاتا ہے, کوئی بندہ آ جاتا ہے کہ چلو اس سال تم میرے ساتھ حج کرو, اور ہر سال کوئی نہ کوئی سبب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں, حالانکہ میرے پاس مال جو ہے نا 3 وقت کے کھانے کا بھی نہیں ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ دعائیں سنتے ہیں. کہ نے فرمایا کہ تمہارا رب بہت حیا والا ہے, اس کو حیا آتی ہے کہ جب کوئی اس کا غلام, اس کا بندہ ہاتھ اٹھا کے اس سے دعا مانگے اور وہ ہاتھ خالی لٹا دے, تو اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتے, وہ بڑی بزرگی اور حیا والے ہیں. امیجن کریں ایک فقیر شخص آپ سے عاجزی سے ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے, ہم جو کہ خود فقیر ہیں اور غریب ہیں اور بالکل ناکارے ہیں, نہ ایمان ہے نہ کچھ ہے ہم میں, ہمیں بھی ترس آ جاتا ہے اور ہم کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں اسے کہ اس نے ہاتھ پھیلائے میرے سامنے. تو جو مالک الملک اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور جسے خزانے اتنے کہ اندازے ہی کوئی نہیں, اس سے جب اللہ کوئی انسان ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے, تو اور اللہ کی بھی نے کہا کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ وہ ان ہاتھوں کو خالی لٹا دیں, تو اس لیے وہ خالی نہیں لٹاتے اور اس کو لازمی کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے اور اپنے ہاتھوں کی ڈائریکشن تھی وہ اپنے چہرے کی طرف کرتے ہیں. His palm hand used to face his face, ٹھیک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے دعا شروع کس طرح کرنی چاہیے؟ توبہ استغفار سے. سب سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ مانگنی چاہیے. آپ سلیمان علیہ السلام کو دیکھ لینا, انہوں نے کیا دعا مانگی؟ رب اغفر لی وہب لی ملکا, یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی سلطنت دے جیسی تو نے آج تک کسی کو نہیں دی. کیونکہ جیسے ہی انسان نے اپنے گناہوں سے توبہ مانگی, اللہ نے اس کی گناہوں کو معاف کر دیا اور اللہ سے راضی ہو گیا. اب اللہ راضی ہے, اسے جو مرضی منوا لو. اور فوراً سے اللہ سلیمان نے کیا دعا کی؟ یا اللہ مجھے معاف کر دے, رب اغفر لی. اور پھر دعا اللہ کی شان, مطلب سبحان اللہ. دیکھیں ایک شخص ہے, وہ کسی لاکھ پتی سے کچھ مانگتا ہے تو وہ لاکھوں میں یہ کچھ تھوڑا مانگے گا نا, لیکن ایک شخص جو کہ پریزیڈنٹ کے پاس جائے, جس کے پاس جو بہت رچ بھی ہے, اس کے بزنس بھی ہے, سب کچھ ہے اس کے پاس, تو وہ سے کہے مجھے میرے ادارے کے لیے 20 روپے چاہیے مجھے, سو شرم نہیں ہے کہ کس سے مانگ رہا ہے تو نا. تو جتنا انسان کا اسٹیچر ہوتا ہے اتنی بڑی دعا مانگنی چاہیے. کسی بادشاہ کے پاس آپ جائے کہیں گے مجھے 200 روپے چاہیے تھے, میں آپ کے پاس لے آیا, انسان مناسب نہیں لگتا. تو جب اللہ رب العالمین کے سامنے انسان دعا مانگے, اور تو چھوٹی چھوٹی دعا بھی مانگنی چاہیے اللہ کے سامنے, کیونکہ وہ ہر چیز کو پورا کرنے والا ہے, کیونکہ ہم اسی کے محتاج ہیں, لیکن انسان بڑی سے بڑی دعا بھی مانگے. تو اپنے دعا کے جو سینڈز ہیں ان کو بھی ریز کر لیں.